إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مردوں کے لیے ایک مقرر حصہ ہے اس ترکے میں سے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے اس ترکے سے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. یہ وہ حصہ ہے جو تم پر فرض اور لازم قرار دیا گیا. محترم بھائیو، گزشتہ چند خطبات سے ہم وراثت اور وفات کے بعد انسان کے ترکے کے متعلق چند باتیں ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے مال اور دولت کی تقسیم انصاف کے ساتھ حقداروں کو دینے کا حکم دیا ہے، اور ہر حقدار کا حصہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. کیونکہ دنیا میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں ان میں سے آدھے جھگڑے صرف دولت اور مال کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس لیے مال اور دولت کے متعلق ایسی ہدایات اور تعلیمات بیان کرنا ضروری تھا کہ جس میں ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی اور حق تلفی نہ ہو. اس موضوع پر ایک آخری اور سب سے اہم بات کہ جو آج ہمارے معاشرے میں سر عام اس کا ارتکاب ہوتا ہے، کیا نمازی، کیا غیر نمازی، کیا دین والا، کیا دین سے دور رہنے والا، سارے ہی اس کو بڑی بے پرواہی کے ساتھ بڑا معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کسی کا حق کھانا، کسی کا حصہ کھانا اور کسی کے ساتھ حق تلفی کرنا ایسا جرم ہے جو انسان کی عبادات تک کو ضائع کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من كانت عنده مظلمة لأحد من عرضه أو شيء، کہ لوگوں آج میری ایک بات دھیان سے سنو، جس کسی نے کسی دوسرے انسان کی حق تلفی کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، چاہے اس کی عزت کے متعلق ہو چاہے کسی اور شے کے متعلق، کوئی حق مارا ہے، نا انصافی کی ہے، فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج دنیا میں وہ حق ادا کر کے خود کو بری کروا لے۔ فرمایا آج تمہارے پاس موقع ہے، دنیا میں تم اسے ادا کر کے یا معافی تلافی کر کے خود کو بری و ذمہ کر لو تو بہتر ہے، قبل اللہ یکون درہم ولا دینار، اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے جس میں واپسی کرنے کے لیے کسی کے پاس مال پانی نہیں ہوگا، وہاں روپیہ دولت واپسی کے لیے نہیں ہوگی، وہاں کسی کا حق کیسے ادا کرنا پڑے گا؟ فرمایا ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتی، حشر کے میدان میں ایسے عدلہ بدلی اور انصاف ہوگا کہ کسی کے پاس اگر نیکیاں ہوں گی تو جتنا اس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق لیا ہوگا، اتنی نیکیاں اس کی لے کر اس دوسرے بندے کو دے دی جائیں گی۔ اور فرمایا وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر بندہ ایسا ظالم ہو کہ حشر میں آیا ہے، ظلم اس نے دنیا میں بڑے کیے ہیں، لوگوں کا حق بڑا مارا ہے، لیکن وہاں دینے کے لیے اس کے پاس نیکیاں ہی نہیں کہ اپنے مظلوم کو اس کی نیکیاں دے کر اس کی جان چھڑائی جا سکے، تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، اس مظلوم کے جس کا مال چھینا ہوگا، جس کا حصہ مارا ہوگا، جس کی زمین ہڑپ کی ہوگی، اس کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے کوئی مسلمان جس کا آخرت پر ایمان ہے وہ یہ ذہن سے نکال دے کہ کسی کا حق مار کر میں کسی صورت میں بچ کر جنت میں جا سکتا ہوں۔ مال پیسہ ہو، زمین جائیداد ہو، کوئی اور حق مارا ہو، جب تک حقدار کو حق نہیں دیا جائے گا، اللہ کے ہاں مظلوم کو انصاف نہیں دلوایا جائے گا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے ایسی بکری کو مارا ہوگا جس کے سینگ نہیں تھے، تو اللہ قیامت کے دن ان جانوروں میں بھی انصاف ایسے کریں گے کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے کہ آج اپنا بدلہ لے لو، پھر ان سب کو مٹی کر دیا جائے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کے ہاں ظلم کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا فرمان حدیث قدسی ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ لوگوں میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، میں کبھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ تو میں نے تم پر بھی ظلم کو حرام اور منع کر دیا ہے، فلا تظالموا، آپس میں ظلم نہ کرنا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ دنیا کا ظلم اور حق مارنا قیامت کے دن تمہیں جہنم کے بڑے گہرے اندھیروں میں پھینکنے کا ذریعہ بن جائے۔ آج جو ایک بڑا ضروری اور بنیادی مسئلہ تھا کہ میرے بھائیوں، جب ہمارے خاندانوں میں وراثت کی تقسیم ہوتی ہے یا ایک باپ قریب المرگ بوڑھا اور دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، سب کے تصور میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جو اس کی جائیداد اور وراثت ہے یہ صرف بیٹوں میں ہی بانٹی جائے گی، بیٹے ہی اس کے حصے دار اور مالک بنیں گے، بیٹیاں
اگر شادی شدہ ہو کر گھروں کو جا چکی ہیں، باپ کے گھر میں اگر صرف بیٹے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے، بیٹیاں چلی گئیں اب ان کا حصہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ جاہلیت کا وہ ذہن اور تصور تھا جس کو اسلام نے آ کر ختم کیا ہے۔ دنیا میں دیکھیے، ایک ذہن یہ ہے کہ عورتوں کا، بیٹیوں کا جائیداد اور وراثت میں حصہ ہوتا ہی نہیں، جیسے اسلام آنے سے پہلے جاہلیت میں اور کافروں کے ہاں یہ رواج تھا۔ ایک ذہن یہ ہے، اور دوسرا اس سے بالکل الٹ ذہن دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کا وراثت میں حصہ مرد سے کم کیوں ہے، برابر کیوں نہیں۔ یہ دونوں جانبیں دیکھیے، ایک تفریط ہے کہ حصہ بنتا ہی نہیں، ان کو کیوں دینا ہے، اور ایک افراط دیکھیے کہ عورت پر ظلم ہے، مرد کے برابر اس کو کیوں نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ذہن اور دونوں سوچیں بالکل اسلام کے خلاف اور جاہلیت پر مبنی۔ پہلے دوسری بات کو لیجئے، ہمارے ہاں بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو وراثت سے حصہ کم کیوں دیتے ہیں، یہ عورت کوئی کم تر مخلوق ہے، یہ عورت کی حقارت اسلام میں کیوں ہے؟ دراصل یہ وہ جاہلیت والی سوچ ہے کہ جنہوں نے پہلے تو دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، دل میں منافقت ہے، اور دوسرا اسلام کو کبھی غور و فکر سے پڑھا اور سمجھا نہیں، مگر نہ کوئی عقل مند انسان یہ اعتراض نہیں کر سکتا جو اسلام کی تعلیمات کو جانتا اور اس کو پڑھتا ہے۔ اب اس بات کو دیکھیے، ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے کہ وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، عورت کا کم ہوتا ہے، حالانکہ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ وراثت کی تقسیم ہو تو 5 مواقع ایسے آتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے بہنوں کی تعداد، بھائیوں کی تعداد، چچا، دیگر رشتہ دار، 5 حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں عورت کا حصہ یا بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہوتا ہے۔ جیسے 3 بیٹے ہوں، 2 بیٹیاں ہوں تو بیٹے کو ڈبل ملتا ہے، بیٹی کو آدھا ملتا ہے، یہ درست ہے صرف 5 حالات میں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وراثت کی تقسیم میں 12 حالات، 12 مواقع اور مسائل ایسے آتے ہیں کہ جس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہوتا ہے۔ کب؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ماں باپ زندہ ہوں، مرد ہے عورت ہے، دادا دادی زندہ ہوں، اگر ان کا وراثت میں حصہ بنتا ہو تو ماں اور باپ دونوں کا وراثت میں حصہ برابر ہوتا ہے، دونوں کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں عورت کا کام نہیں ہوا، اس لیے یہ سوچ رکھنا کہ ہمیشہ عورت کا حصہ وراثت میں کم ہوتا ہے، یا تو یہ انسان منافق ہے جو جانتا ہے لیکن دشمنی سے اسلام پر جھوٹ باندھتا ہے، یا یہ انسان جاہل ہے جو اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے۔ ماں باپ زندہ ہوں تو ان کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ دونوں کا چھٹا حصہ اور برابر بنتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، ایسے 12 مثالیں اور 12 مواقع آتے ہیں۔ اب حکمت دیکھیے کہ بیٹے کو ڈبل کیوں، اور جب بوڑھا ہو جائے ماں باپ تو اس کو برابر کیوں؟ اس لیے کہ جب بیٹا عموماً جوانی کی حالت میں ہوتا ہے، اس پر خاندان کی کفالت اور مالی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اسی نے گھر میں کمانا، گھر والوں کو دینا اور ان کو مالی ضرورتیں پوری کرنا ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس عمر میں اس کا حصہ زیادہ رکھا ہے۔ لیکن جب بوڑھا ہو جائے تو معاشی اور مالی ذمہ داریاں اس پر کم ہو جاتی ہیں، اس لیے اسلام نے اس کا حصہ بھی دولت سے کم کر کے عورت کے برابر کر دیا۔ تو یہ حکمتیں کون سمجھتا ہے؟ جو دل سے اسلام کو شرح صدر کے ساتھ اور علی وجہ البصیرت قبول کرتا ہے اور اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ ایسے ہی دیکھیے
کہ وراثت میں کئی دفعہ 6 مسائل اور مواقع ایسے آتے ہیں جس میں عورت کا حصہ زیادہ بنتا ہے، مرد کا کم بنتا ہے۔ تو اس لیے اب وقت نہیں کہ مثالیں دے کر ان مسائل کو میں بتاؤں کہ کہاں کہاں کتنا بنتا ہے، لیکن مجموعی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تصور کرنا کہ ہمیشہ اسلام عورت کو آدھا اور مرد کو 2 گنا دیتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ تھا وہ ذہن کہ جو کہتا ہے عورت کو مظلوم مت بناؤ، مرد کے برابر بناؤ، یہ بھی بالکل جاہل اور بے دین انسان کا ذہن ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیے کہ جو اسلام سے پہلے جاہلوں کا ذہن تھا کہ عورت کو کیوں دینا ہے، یہ کون سا لڑتی ہے، یہ کون سا خاندان اور قبیلے کا دفاع کرتی ہے، یہ کون سا کما کر کھلانے کی پابند ہے، اس کو وراثت سے حصہ دینا ہی نہیں چاہیے۔ یہ وہ ذہن تھا جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے وراثت کے احکام نازل کیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسا ہی اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت پر ظلم ہوا تو اسی وجہ سے اللہ نے وراثت کی آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں نازل فرمائی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ کے زمانے میں جنگ احد میں ایک صحابی شہید ہوئے جن کا نام سعد بن ربیع تھا۔ جنگ احد میں صحابی ہیں، شہید ہوئے۔ ان کے 2 بھائی تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا اس کی صرف ایک بیٹی ہے، ایک بیوی ہے۔ دونوں بھائیوں نے اپنے سگے بھائی کا، صحابی ہے، شہید ہوا ہے، سارا مال لے کر اپنے گھر رکھ لیا، نہ بیوی کو کچھ دیا نہ بیٹی کو کچھ دیا۔ حضرت سعد کی بیوی اللہ کے نبی کی بارگاہ، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام، سعد آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوا ہے، اس کے بعد اس کے دونوں بھائیوں نے اس کا سارا مال لے کر اپنے گھر میں رکھ لیا، نہ مجھے کچھ دیا نہ اس کی دونوں بیٹیوں کو کچھ دیا۔ جب بیٹیوں کے پاس کچھ ہوگا نہیں تو میں ان کی شادیاں کیسے کروں گی؟ یہ انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کی اور شکوہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقضی اللہ فی ذالک، انتظار کرو، اللہ کا حکم، آسمان سے وحی اس کے بارے میں اب جو آئے گی ہم اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ دیکھیے کہ ایک رسول اور پیغمبر بھی وحی کا پابند ہوتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ جو اللہ کا حکم آئے گا ہم نے وہی بتانا سنانا ہے اور اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو تو اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، کھولنا نہیں ہے۔ ایک نبی اور رسول اس مسئلے کا ابھی آسمان سے حکم اور علم نہیں آیا تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی تو بتاؤں گا، ابھی ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دین کا کوئی مسئلہ چھڑ جائے، ہر بندہ سمجھتا ہے اب میرا بولنا ضروری ہے وگرنہ سمجھیں گے میرے پاس علم نہیں۔ آپ کا بولنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، بولنا صرف اس کا ضروری ہوتا ہے جس کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے، دوسروں کا خاموش رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دین کے مسائل اور دین کے معاملات کو معمولی مت سمجھا کرو کہ جہاں چاہے بحث شروع کر دی، جہاں چاہے اپنے ذہن اور عقل میں کوئی بات آئے وہ کر دی۔ یہ دین ہماری مرضی، عقل اور سمجھ کا پابند نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی وحی اور شریعت کے علم کا نام ہوتا ہے۔ ہم صرف وہی بتا سکتے ہیں، وہی سنا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر دنیا میں جو سب سے بڑے گناہ بتائے ہیں، ان میں آخر میں سب سے بڑا گناہ یہ بتایا ہے کہ لوگ علم کے بغیر اللہ کے بارے میں اور اس کے دین کے بارے میں گفتگو کریں، یہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے یہ فرما دیا کہ اللہ کا فیصلہ آئے گا تو تب ہم بتائیں گے، وہ عورت واپس چلی گئی۔ حدیث میں آتا ہے فَنَزَلَتْ آیَةُ الْمِيرَاثِ، اس بچی، اس خاتون اور ان بیٹیوں کی حق تلفی کی وجہ سے اللہ نے پھر قرآن مجید کے اندر وراثت کی آیتیں نازل فرمائیں کہ آج کے بعد وراثت کو ایسے دینا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ وراثت کی آیتیں کیوں اتری؟ کہ جب بیٹیوں کا حق مارا جا رہا تھا، جب لڑکیوں کا حق مارا جا رہا تھا، تو اس وجہ سے اللہ نے قرآن میں میراث اور وراثت کی تقسیم کی آیتیں اتار۔ اور آج مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں اور بہنوں کو کیوں دینا ہے؟ وہی بائی جو ساری زندگی غیرت کے اندر بہنوں اور بیٹیوں کا دفاع کرتے ہیں کہ کوئی ان پر بری نظر نہ ڈالے، کوئی ان پر آنچ نہ آئے، کوئی ان پر ظلم نہ کرے، وراثت کی باری آتی ہے وہی بائی سب سے بڑا ڈاکو بن کر بہن اور بیٹی کا حق مار رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تصور کن کا تھا کہ بیٹیوں اور بہنوں کا حصہ نہیں بنتا؟ اس دور میں جاہلوں کا تھا جو اللہ کے نبی کی نبوت سے پہلے تھے، اور ہمارے یہاں یہ ہندوؤں کا ذہن ہے کہ عورت کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا۔ جبکہ دیکھیے ہماری شریعت میں وراثت کی آیتیں کیوں آئیں؟ جب بیٹیوں کا حصہ مارا گیا تو اللہ نے وراثت کی آیتیں نازل فرما دی۔ اب یہاں بہت سارے لوگ یہ سوچتے بھی ہیں اور پوچھتے بھی ہیں جی کہ بہنیں تو بیٹیاں تو ویسے ہی معاف کر دیتی ہیں، پھر تو جائز ہوتا ہے نا۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ بیٹوں نے بھی حصہ بہنوں کو معاف کیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ بیٹوں نے اپنی بہنوں کو حصہ معاف کیا ہو کہ چلو ہم نہیں لیتے آپ لینا؟ یہ ہمیشہ بیٹیاں معاف کیوں کرتی ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ خوف زدہ ہوتی ہیں، وہ ڈرتی ہیں کہ اگر میں نے بائی سے حصہ لے لیا تو اس بائی نے ساری زندگی مجھے منہ نہیں لگانا ہے، اس بائی نے کبھی خوش دلی سے اپنے گھر میں مجھے آنے نہیں دینا ہے۔ اندر یہ خوف ہوتا ہے، وگرنہ دنیا کا کون سا انسان ہے جو دولت کو خوش دلی سے معاف کرتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفسی، کہ کسی مسلمان کی دولت تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہوتی جب تک وہ اندر اپنے دل کی خوشی سے تمہیں دیتا نہیں ہے۔ تو جب کوئی مجبوری سے معاف کر رہا ہو، ڈر سے معاف کر رہا ہو، وہ دستخط کر بھی دے تب بھی یہی سوچا کریں کہ یہ کھانے والا حرام کھا رہا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے دولت تقسیم کی تو بہنوں کو یا بیٹیوں کو محروم کر دیا، تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد رکھیے کہ لوگوں، دنیا میں اگر تم نے کسی کا عزت یا مال کے حوالے سے حق تلفی والا گناہ کیا ہے تو آج اس کو سیدھا کر لو، آج اس کو معاف کروا لو، آج وہ حق تلفی ختم کر کے معافی تلافی کر لو، دے کر خود کو بری کروا لو، کل قیامت کے دن کسی کو یہ معاف نہیں ہونا ہے۔ یہی عورتیں جب ان کے پاس دولت اور مال آتا ہے، آپ نے دیکھا ہو کسی کو یہ فری میں دے دیتی ہیں۔ عورتیں کس طرح پیسے کو حرص اور لالچ کے ساتھ سنبھالتی ہیں، جمع کرتی ہیں۔ اگر اتنی ہی عورت سخی ہو کہ وہ ہر وقت معاف کرتی ہے تو یہ عورتیں گلیوں میں پیسے پھینک دیا کرتی۔ صحابیات میں باقاعدہ عورتیں اپنا حصہ مانگا کرتی تھی۔ اب دیکھیے، آپ نے معروف حدیث سنی ہوگی، اس کے ضمن میں ایک اشکال کا جواب بھی ہو جائے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خواتین کی ایک تو میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، انہی آیات سے پہلے کہ ابھی وراثت کی تفصیل اللہ نے بیان نہیں کی، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی دیکھی، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، کہ دیکھو عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ دیکھیے، تقسیم سے پہلے اللہ نے اعلان کر کے بتایا ہے کہ عورتوں کا حصہ ہوتا ہے نصیباً مفروضہ، یہ ایسا حصہ ہے جو فرض ہے،
اس کو تم نے بولنا نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی، حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئیں، کہنے لگیں کہ میرے والد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت چھوڑی ہے مجھے اس میں سے میرا حصہ دیں، یعنی بیٹی حصے کا مطالبہ کرتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جتنا بھی چھوڑا ہوا مال اور ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت میں تقسیم نہیں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ جواب دیا، اور ساتھ بھلا کیا کہا، ہم سب کے لیے بڑا سبق۔ فرمانے لگے کہ میں تو وہی کام کروں گا جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، کیونکہ اگر میں نے اللہ کے نبی کا فرمان یا اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑا تو میں نے گمراہ ہو جانا ہے۔ آج مسلمان بڑے پکے مسلمان رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان مانو یا نہ مانو، سنت اللہ کے رسول کی اس پر عمل کرو یا نہ کرو، اللہ کے نبی نے جس کو حلال یا حرام کہا ہے اس کو حلال یا حرام مانو یا نہ مانو، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ پکے سچے مسلمان رہتے ہیں، ہمارے ایمان کو کچھ نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لیجئے کہ نماز پڑھنا، سود کھانا، جھوٹ بولنا، رشوت کا لین دین کرنا، کاروبار میں دھوکہ فراڈ فریب کرنا، زبان سے غیبت گالی گلوچ، داڑھی مونڈنا کاٹنا، ان کے بارے میں کس کو نہیں پتا کہ اسلام اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ کس کو نہیں پتا ہے؟ لیکن اس پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے یہ آپ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان سب میں اپنی من مانی کر کے بھی ہم ہمیشہ مسلمان رہتے ہیں۔ ہمیں کبھی یہ خوف نہیں آتا ہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد اور کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کے فرمان کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، جان بوجھ کر اللہ کے نبی کے حکم کو چھوڑ دیا، تو میری آخرت کا کیا بنے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر میں نے اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا میں نے گمراہ ہو جانا ہے، اس لیے میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق پر کئی لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے نبی کی بیٹی کو وراثت سے حصہ نہیں دیا، حالانکہ یہ بات آپ اپنے علم میں رکھیے کہ اگر وراثت کو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی کی وراثت کے 3 حقدار تھے، اکیلی بیٹی نہیں تھی۔ ایک بیٹی تھی، اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں، اور چونکہ بیٹا نہیں تھا تو تیسرا وارث اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس تھے۔ تو یہ 3 وارث بنتے ہیں، صرف ایک بیٹی وارث نہیں بنتی۔ بیٹی وارث بنتی ہے، کوئی شخص فوت ہو جائے اس کا کسی کو انکار نہیں، تو بیویاں وارث بنتی ہیں کہ نہیں؟ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو بیویاں بھی وارث بنتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی 9 بیویاں زندہ تھیں، اور تیسرے اگر نرینہ اولاد نہ ہو اور چچا زندہ ہو تو چچا بھی وارث بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے 3 وارث تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے اگر بیٹی سے نعوذ باللہ ان کو کوئی مخالفت تھی تو کیا نبی کی بیویوں کو حصہ دیا، جن میں ان کی اپنی بیٹی عائشہ بھی شامل تھی؟ بیویوں کو بھی حصہ نہیں دیا۔ حضرت عباس جو سگے چچا تھے نبی الاسلام کے، ان کو بھی حصہ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا ہے؟ وجہ صرف وہ تھی جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ہر حدیث کی کتاب میں آتا ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم نبیوں کی جماعت میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی وارث کو، نہ بیٹی کو، نہ بیوی کو، نہ چچا کو وراثت ملی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انصاف تھا،
اور آپ غور کیجئے کہ ایک طرف ایسے محبوب پیغمبر کی بیٹی مطالبہ کرتی ہے، رشتہ دیکھیے کیسا ہے، ایک طرف اللہ کے نبی سے ان کا تعلق ہے، معمولی انسان ہوتا تو ڈگمگا جاتا کہ رشتے کا لحاظ رکھنا ہے، لیکن چونکہ وہ افضل الخلق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے لحاظ کس کا کیا؟ اللہ کے نبی کے فرمان کا، دین کا کیا، نہ کہ کسی انسانی رشتے کا۔ سبق کیا ملا کہ دنیا میں ہمیں بھی ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ کوئی رشتہ اور تعلق کبھی ہمیں دین کے مقابلے میں ایسا برتر نہ لگے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔